اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، درس قرآن بعنوان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ نوجوان بھی موجود ہیں، آپ بھی اس درس قرآن کی محفل میں شامل ہیں۔ آج جو سورہ مبارکہ سورہ آل عمران اور اس کی ایک آیت ہم نے منتخب کی ہے، وہ آیت کریمہ ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیری نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 159 159 میں فرما رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ ترجمہ: سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ تندخو ہوتے اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ لیں، اور جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ جو آیت کریمہ ہے، جنگ احد میں جب افراتفری پھیل گئی تھی اور اس میں کچھ مسلمان جو خوف کے مارے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نہیں رہے، اب ہم کیا کریں، وہ چلے گئے تھے، لیکن ظاہر انسان ہے اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پلٹ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کہ دل کے صاف ہیں، تو آپ نے انہیں معاف فرما دیا، اپنا مزاج بالکل نرم رکھا، نرمی اختیار فرمائی، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ ارے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں، اپنوں کے لیے نرمی تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، اپنوں کو تو ہر کوئی معاف کر دیتا ہے، قربان جائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرمایا۔ آپ ذرا غور کیجئے، میں ڈیٹیل میں بیان نہیں کروں گا لیکن اشارہ دیتا جاؤں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ شخص، یعنی وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے اور وہ آپ کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار پڑے ہوئے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا ہوگا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ ثمامہ بن آسال جو سخت ترین دشمن تھا، مدینہ منورہ میں پکڑا گیا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اسے باندھا گیا، 3 روز متواتر میرے نبی علیہ السلام آ کر مسکرا کر پوچھتے کہ ثمامہ تیرے ساتھ کیا کیا جائے، اور وہ اسی سختی میں جواب دیتا۔ آپ ذرا غور کریں، امیجن کریں کہ آپ کا جانی دشمن زنجیروں میں جکڑا ہوا آپ کے پاس لایا جائے، آپ کیا کریں گے؟ آپ تو ایک ایک بدلہ سوچیں گے نا، اسے مجھے جتنا بیزار کیا ہے، جتنا تنگ کیا، تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کو وہ مزہ چکھاؤں گا کہ یہ نہیں اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ لیکن رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن جب تشریف لائے تو فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو۔ پھر وہی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوا، سردار تھا، بڑا اسے ناز تھا اپنے اوپر۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ سراقہ بن مالک، یہ وہ شخص تھا کہ ہجرت کے موقع پر 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا، 2 مرتبہ اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، لیکن جب آقا علیہ السلام کے پاس آیا، اخلاق سے ایسا متاثر ہوا کہ دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ عمیر بن وہب، یعنی اس کو یہاں تک کہا گیا کہ یہ شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام کا پکا دشمن تھا،
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ بھی نرمی اختیار فرمائی. وہ شخص کہ جو زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا نا، اسے بھی صدقے دل سے معاف فرما دیا. اچھا، اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، لیکن اس سے پہلے شدید ترین دشمن تھے. جنگ بدر میں، جنگ احد میں شدید ترین دشمن تھے، لیکن انہیں بھی معاف فرما دیا. یہاں تک کہا کہ جو ان کے گھر میں آ گیا، میرے نبی فرما رہے ہیں، جو اس کے پاس آ گیا وہ امن والا ہو گیا. اللہ اکبر. اور ہند رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن اس سے پہلے سخت ترین دشمن تھی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنا ظلم کیا تھا، اور اس میں یہ شامل تھیں، لیکن جب آئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا. وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، امت کے بہترین فرد کو شہید کیا تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. لیکن جب آقا علیہ السلام کے پاس آئے، آقا علیہ السلام ہر قسم کا بدلہ لے سکتے تھے، معاف فرما دیا. اتنا کہا، اتنا فرمایا کہ وحشی میرے سامنے مت آیا کر، تو سامنے آتا ہے مجھے میرے چچا جان یاد آتے ہیں. معاف فرما دیا. اور پھر جب اس نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا نا، واصل جہنم کیا، تو کہتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے کفارہ ادا کر دیا. پھر اس کے علاوہ حبار بن اسود، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مارا تھا. وہ پیگننٹ تھیں، اور پھر اسی غم میں وہ شہید ہو گئی. سامنے آیا اسلام میں داخل ہونے کے لیے، آقا علیہ السلام نے معاف فرما دیا. اس طرح میں کتنی مثالیں آپ کو دوں. ابو جہل، اس امت کا فرعون، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اکرمہ بڑے مشہور ہے، وہ بھی جب آئے آقا علیہ السلام نے معاف فرما دیا، بلکہ کھڑے ہو کر استقبال فرمایا. پھر اسی طرح صفوان بن امیہ، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے عمیر بن وہب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ بھی سامنے آیا، آقا علیہ السلام نے معاف فرما دیا. یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا مزاج کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تند خو ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے گرد نہ ہوتے. آپ نرم مزاج ہیں، اور اس سے بڑھ کر کہ آپ جیسا اخلاق تو کسی کا بھی نہیں ہے. کسی کے اخلاق کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن میں نہیں فرمائی، لیکن سورہ قلم اٹھائے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اسی لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ کان خلقہ القرآن. پورا قرآن اٹھا کر دیکھو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اچھا، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. پھر اس میں فرمایا کہ عفو درگزر کیجیے، ان کے لیے استغفار کیجیے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ مشورہ بھی کیجیے. اللہ اکبر. دیکھیں کہ یہاں پر 3 باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے. عفو درگزر کیجیے، جو آپ کے پاس آئے ہیں آنے دیجیے، اپنے دامن کرم میں سمو لیجیے ان کو، اور پھر ان سے جو تقصیر ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجیے. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ آپ کی دعائیں ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں انہیں سکون دیتی ہیں. اللہ اکبر. استغفار کیجیے. اور میں آپ سے کہوں کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ اتنا پیارا وظیفہ ہے. یہ آپ دیکھیں 29ویں پارے میں کہ اس میں کیا فرمایا کہ انہ کان غفارا فقلت استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیجیے. انہ کان غفارا، وہ مغفرت فرمانے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے رحمت نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں میں اضافہ فرمائے گا. وَبَنِينَ، تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا. امام محمد ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میرے رزق میں کمی ہے. فرمایا استغفار کر. کسی نے کہا میں بے اولاد ہوں، کوئی اولاد کے لیے کچھ بتائیے. استغفار کر. یعنی جو مسئلہ بتا رہا ہے نا کر، فرماتے استغفار کر. کسی نے کہا حضور یہ کیا بات ہے، ہر چیز پر استغفار. فرمایا میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ استغفار استغفر اللہ العظیم یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
یا استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار کثرت سے پڑھا کریں. اس کے بہت فوائد ہیں دنیا اور آخرت میں. سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. پھر فرمایا وشاورہم فی الامر، مشورہ، ان سے مشورہ بھی کیجیے. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کو کس کے مشورے کی ضرورت ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس سے ماورا ہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے. اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یعنی آپ دیکھیں کہ اس دور میں کیا رہتی دنیا تک کائنات میں میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں مخلوق میں، لیکن وہ بھی اپنے صاحبین سے مشورہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. مشورہ کسے کہتے ہیں؟ کہ بعض کا بعض کی طرف رجوع کر کے رائے حاصل کرنا. اور حدیث پاک میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، شرمندہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جس نے مشورہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو درست کام کی ہدایت عطا فرمائے گا. تو اسی لیے آپس میں مشورہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن مشورہ بیوقوفوں سے نہیں، سمجھداروں سے کرنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، جنگ بدر ہے مشورہ ہو رہا ہے، جنگ احد ہے مشورہ ہو رہا ہے. جنگ احد میں آپ نے مشورے پر عمل کیا تو جن احباب نے مشورہ دیا تھا تو انہوں نے کہا حضور ہم سے غلطی ہو گئی، آپ جو فرمائیں ہم آپ کے پیچھے ہیں. تو فرمایا نہیں، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام چاہتے تھے، مشورہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ہی رہ کر جنگ کی جائے. لیکن بعض جو جوان صحابہ تھے جو جنگ بدر میں بھی نہیں جا سکے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ باہر نکل کر لڑیں گے. تو جب آقا علیہ السلام جنگی لباس زیبتن فرما کر تشریف لائے تو عرض کی یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، آپ کا جو جی چاہے ہم آپ کے پیچھے ہیں. فرمایا نہیں، نبی کو زیب نہیں دیتا کہ جب جنگی لباس پہن لے اور اس کے بعد واپس لوٹے، اب وہی ہوگا جو تم نے کہا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں اپنے صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی وتیرہ یہی تھا نا کہ جب جنگ یمامہ میں یعنی کتنے مسلمان صحابہ جو حفاظ تھے وہ شہید ہو گئے، تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا عثمان غنی کا، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کا مشورہ ہوا نا کہ اب اس قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا بھی وتیرہ یہی تھا. سیدنا صدیق اکبر تینوں سے اور صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے، فاروق اعظم ان دونوں سے، عثمان غنی، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. یعنی ہر خلیفہ راشد اپنے اپنے دور میں مشاورت. آپ دیکھیں نا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایام چل رہے ہیں نا، تو انہوں نے بھی شہید ہونے سے پہلے جب آپ پر حملہ کیا گیا تو اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مشاورتی کمیٹی جو ہے وہ منتخب فرمائی کہ جس میں عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب تھے. فرمایا کہ یہ کمیٹی جس کو منتخب کرے گی اس کو خلیفہ بنا لینا. تو اسلام کا نظام آپ دیکھیں کہ وہ اس میں مشاورت ایک اہم عنصر نظر آتا ہے. تو اسی لیے میں آپ سے بھی کہوں گا اور جو ہمیں سن رہے ہیں کہ مشورہ کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے ہیں، مشورہ کرنے سے آپ کا قد بلند ہوگا، اللہ رب العالمین آپ کو رفعت عطا فرمائے گا. اور مشورہ کرنے سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یعنی آپ سے کوئی آ کر مشورہ کرے کہ یار میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، یار میں اتنا اہم ہوں، مجھ سے مشورہ کر رہا ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ فرما رہے ہیں تاکہ ان کو اپنی امپورٹنس کا اندازہ ہو کہ دو جہاں کے خالق و مالک کا محبوب تاجدار کائنات تم سے مشورہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ مشورہ بڑی اہم چیز ہے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وشاورہم فی الامر، کہ اپنے معاملات میں مشورہ کرو. فاذا عزمت، مشورہ کرنے کے بعد. اچھا ایسا بھی نہیں کہ مشورہ اتنا طویل ہو جائے کہ مشوروں میں ہی رہ جائیں، کام سے پیچھے رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ مشورہ ایسا کہ ہو گیا اب اس کے بعد فاذا عزمت، جب آپ نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، فتوکل علی اللہ، اب میدان میں کود پڑو، اب اس کام کی طرف آ جاؤ، پھر اللہ پر توکل کرو. اللہ اکبر. توکل کیا ہے؟ کہ اللہ پر تکیہ کیا جائے. لیکن یاد رکھیں توکل کا مزاج ہم نے بگاڑ لیا ہے. مثال کے طور پر آپ بائک پر آتے ہیں یا گاڑی پر آتے ہیں، آپ لوک نہ کریں،
تو کوئی پوچھے بھائی کیا ہوا؟ توکل علی اللہ. یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ گھر میں رات کو جب سوتے ہیں تو آپ کو آپ کے پیرنٹس کہتے ہوں گے نا بیٹا ذرا کنڈی لگا دینا، لوک کر دینا. آپ کہیں نہیں جی اللہ پر توکل کریں، تو یہ توکل نہیں ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سواری یعنی اونٹنی باندھنے کا حکم دیا. فرمایا کہ اونٹنی کو اپنی سواری کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسا نہیں کہ آپ پورا دن گھر بیٹھے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے روزی دے گا بھائی، توکل ہے ہمارا. نہیں، یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار فرمائیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین پر توکل کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ توکل ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی ایسا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جسے غسل کرنے والے کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے، اس طرح ہو جائے. اپنی نہ چلائے، اللہ پر چھوڑ دے. یعنی اسی لیے اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب پر توکل نہ کرنا، مسبب الاسباب پر توکل کرنا، نتیجہ اس پر چھوڑ دینا. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور کیا بات ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت بھی ہو رہی ہے. اور توکل کیسا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجا کہ حضور مصر میں دریائے نیل میں سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ پانی روک لیتا ہے، اور جب تک ایک کواری لڑکی کو اس کے سپرد نہ کیا جائے وہ پانی جاری نہیں کرتا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، ذرا سنیے گا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو تیری جاری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مت جاری ہو. اور اگر تو اللہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے تو اسأل اللہ الواحد القہار، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں جو واحد قہار ہے کہ اسے جاری فرما. کہتے ہیں کہ وہ لیٹر دریائے نیل میں ڈالا تو فرمایا کہ وہ جاری ہو گیا. یہ ہے توکل، اسے توکل کہتے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات طیبہ یعنی مشاورت کا معاملہ وہ بھی رہا، اور توکل ایسا کہ جو ہمیں ہر کسی میں نظر نہیں آتا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں یہ کہ جن کی موافقت میں کئی آیات نازل ہوئیں. مثال کے طور پر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کے گھر پر آتے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو ذرا پردے کا حکم دیں، کہ ہر کوئی آ جاتا ہے اس طرح. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. صحابہ سے فرما دیا کہ جب تم کوئی اس چیز کا سوال کرو تو پردے کی اوٹ میں ہو کر سوال کرو. یہ وہ آیت ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی. پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جنگ بدر میں جب ابو سفیان چلے گئے واپس تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی اب ہمیں جو ہے وہ تو چلے گئے، اب ہمیں حملہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں ہمیں نکلنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے آپ کی موافقت میں آیت کریمہ نازل فرمائی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. اسی طریقے سے کسی یہودی نے کہا کہ جبرائیل جیسے تم فرشتہ کہتے ہو یہ تو ہم تو اس کے دشمن ہیں، یہ ہمارا سخت دشمن ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فان اللہ عدو للکافرین. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا تھا نا اس سے بالکل وہی من وعن اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل فرمایا. یہی من کان عدو للہ، یہ پورے جملے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں. اسی طرح ایک مشہور واقعہ، بشر نامی منافق تھا جس نے رسول اللہ علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں مانا، سیدنا صدیق اکبر کے فیصلے کو نہیں مانا. آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کا کام تمام فرما دیا کہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے، جو سیدنا صدیق اکبر کا فیصلہ نہ مانے، اس کا فیصلہ پھر ہم کریں گے. تو لوگوں نے کہا کہ کچھ منافقین نے کہا کہ عمر نے اس طرح کر دیا. اللہ رب العالمین نے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. ایمان والا ہونے کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان سے فیصلہ کرائیں. تو یہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک آپ کے فیصلوں کو من وعن تسلیم نہ کرے. اللہ اکبر. اس طرح بہت سی آیات کریمہ ہیں جو آپ کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوتا ہے، میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ فاروق اعظم ہے. اللہ، محدث کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی زبان سے فرشتے کلام کریں. اور فرمایا کہ عمر کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ جہاں سے تم گزرتے ہو وہاں سے شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، پھر انشاءاللہ کسی درس قرآن کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین و سامعین، اب چلتے ہیں کچھ سوالات کی جانب. تو کوئی سوال کسی کے ذہن میں اگر ہو تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے توکل کے بارے میں فرمایا، تو آج کے دور میں حقیقی توکل کیسے کیا جائے؟ جی دیکھیے، توکل کا معنی ہے ضامن ہونا، اور توکل کا معنی اعتماد کرنا، اپنے آپ کو سپرد کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ضامن ماننا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور اپنے آپ کو ہر معاملے میں اس کے سپرد کرنا. اچھا، توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایسا سپرد کیا جائے کہ اسباب اختیار نہ کریں. بندہ بیٹھا رہے کہ نہیں جی اوپر سے کمائی آئے گی، اوپر سے رزق آئے گا مجھ پر. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. کہ دنیا جائے اسباب ہے، روزی کے لیے بھی، ہر کام کے لیے آپ اسباب اختیار کریں گے. اب یہاں پر توکل یہ ہوگا کہ اسباب پر اعتماد نہ کریں. اللہ کے حکم سے اسباب اختیار کیا، اب اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، وہ جس طرح چاہے فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنا معاملہ لوگوں کے سپرد کیا وہ معاملہ کبھی فقر و فاقہ دور نہیں ہوگا، اور جس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو اللہ رب العالمین ان قریب اس پر کرم فرمائے گا، اس کے معاملات کو صحیح فرما دے گا. جی ناظرین و سامعین، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے آپ سے میں بھی اجازت چاہوں گا، ہماری ٹیم بھی اجازت چاہے گی، اور جتنے نوجوان ساتھی یہاں پر موجود ہیں سب اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.